تسلو اور نہ چیز مسجد وچ حاضر ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری حاضرین اپنی بارگاہ قبول فرماوے۔ مسلمان ہونا بالکل آسان نہیں۔ مسلمان ہونا سے بڑیاں قربانیاں دینیاں ہوں۔ بے شک شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا تو سمجھتا ہے آسان ہے مسلمان ہونا، صرف مسجداں بنان دے نال گل نہیں بندی، گل تاں بننی ہے جے اساں اللہ رسول دی عطایت نو اپنے اتے لازم کر لیا۔ سبحان اللہ۔ مسجد دے متعلق تا ایک رات دی مہلت ملی سی مسلماناں نوں، تے مسلماناں نے ایک رات دے وچ ہی مسجد تعمیر کر دیتی سی۔ تو اس مقام دے تے قلندر لاہوری نے فرمایا، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی نہ بن سکا۔ نمازی بنن واسطے پہلے سانو اس چیز میں سمجھنا پونا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور انہوں نے کلمہ عطا فرمایا، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ صفی اللہ کس نو کہندے نے؟ جڑا اپنے مالک دے واسطے بالکل صاف ہوئے، اندروں میں صاف ہوئے، باہروں میں صاف ہوئے۔ جڑا اپنے مالک دے واسطے اندروں میں صاف ہوئے، باہروں بھی صاف ہوئے، اس نو کہندے نے صفی اللہ۔ گھاٹے میرے باپ آدم علیہ السلام دی صفت صفی اللہ، وہ اپنے مالک دے واسطے اندروں بھی صاف سن، باہروں بھی صاف سن۔ تے جتنا بندہ اندروں بھی اپنے مالک دے واسطے صاف ہوندا ہے، باہروں بھی صاف ہوندا ہے، او دے تے پھر انعام ہوندا ہے۔ وہ دوسری ترتیب ہے، لا الہ الا اللہ آدم نجی اللہ۔ سبحان اللہ۔ دوسری ترتیب حضرت نوح علیہ السلام بنی نوح انسان سے دوسرے باپ نے، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ نجی اللہ دا معنی ہے کہ اللہ دی نجات۔ جدو بندہ اندروں باہروں اپنے مالک دے واسطے صاف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اُدھی نجات فرما دیتا ہے۔ تے جدو نجات ہو جاوے، جدو نجات ہو جاوے، تیسرا مقام لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ خلیل کہتے ہیں اللہ دے دوست، خلیل کہتے ہیں اللہ دے دوست۔ جدو نجات ہو گئی پھر مقام ملیا دوستی دا۔ جدو نجات ہوئی مقام ملیا دوستی دا، لیکن جدو دوستی دا مقام مل جائے ادو قربانیاں شروع ہو دیا نے۔ بے شک ادو قربانیاں شروع۔ چوتھا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ اسماعیل خلیل، اسماعیل ذبیح اللہ۔ ذبیح کس نو سدے نے؟ قربانی۔ ذبیح کس نو سدے نے؟ او دی رضا دی خاطر، دوستی مکمل کرن دی خاطر، نبھان دی خاطر پھر قربانیاں دینیاں پوندیاں۔ پھر قربانیاں تے جدو قربانیاں دے وچوں دریغ نہیں کرتا پھر گھبراتا نہیں،
باویں اکھا تے پٹی ہوے چھری چل دی پھر بھی قربانی مندی. تو جس وقت قربانی کے مرحلے تو اگے گزرتا ہے دوستی تو بعد قربانیاں دیندا ہے تو ضائع نہیں جانیاں پھر اگے مقام ملتا ہے لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ پھر خلافت ملتی پھر خلافت ملتی ہے. میں تصوف دسنا پیا موضوع میرا نماز دے تصوف کس نو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ. جب اتنے مقام تو گزرتا ہے اندروں باہروں اپنے مالک کے واسطے صاف ہو جاتا ہے اپنے آپ کو صاف کر لینا ہے مالک نجات فرما دینا ہے. جب نجات والا انعام ملتا ہے ادو دوستی مل جاتی ہے. جب دوستی کا مقام ہوتا ہے اتوں قربانیاں دینیاں پوندیاں جہاں قربانیاں دے رہتا ہے انہوں پھر مقام خلافت نصیب ہوتا ہے. مقام خلافت جب مقام خلافت نصیب ہو جائے پھر شرف کلام مل رہا ہے. سبحان اللہ. پھر شرف جڑے اس مقام تے پہنچے نے پھر انج کرتے نے الہام ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. پیغمبراں تے بھائی تے فقیراں تے الہام ہو جاتا ہے کلام دا شرف نصیب ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ چھواں مقام لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. پھر کلام دا شرف نصیب ہوتا ہے تے جب کلام دا شرف نصیب ہوئے اگے مقام ملتا ہے کہ ہن تو عام نہیں رہا ہن تو میری روح ہے. کائنات دے رب نے ہر چیز نو روح عطا فرمائی ہے. کائنات دے رب نے ہر چیز نو روح عطا فرمائی ہے. کائنات دا رب کسے دے وچوں پیدا نہ کوئی او دے وچوں پیدا ہوئے روح عطا فرمائی. جدوں شرف کلام نصیب ہو جاتا ہے اتنا قرب ملتا ہے پھر مقام ملتا ہے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. اللہ روح تو پاک اللہ روح تو بلکہ وہ تنہوں عطا فرماندا ہے. پھر مقام یہ ملتا ہے مٹی دا بنائے پرندہ وچ پھوک مارے اڑ جاندا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح کیتا ہے مٹی دا پرندہ بنا کے وچ روح پھوکی ہے پرندہ اپرس آیا جنہاں کوڑ پہ آیا پھوک مارے سونے ہوئے. مادر ذات اندھیاں اکھی عطا کیتیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ کی مقام کی روح اللہ. یہ جدو ستے مقام گزرتے نے اگے آتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ. اللہ علیہ وسلم. پیچھے رسول اللہ کا لفظ نہیں آیا. صفی اللہ نجی اللہ خلیل اللہ ذبیح اللہ خلیفۃ اللہ کلیم اللہ روح اللہ کدے بھی رسول اللہ کا لقب تھا. جس ہستی دے وچ ساریاں صفتاں موجود نے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اسی اس محبوب دے امتی ہیں. اسی اس محبوب دے امتی ہیں تے کدے بھی غور نہیں کیتا. اللہ تعالیٰ نے ساڈے تے اتنا بڑا انعام اپنے محبوب دا امتی بنایا تے محبوب فرما رہا ہے نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے.
نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ اتنا بڑا شرف حاصل کر کے پھر اس ہستی جی وجہ تو کائنات ہے، جی ہستی ساریاں صفتاں دی مالک ہے، اللہ نے مالک ہے، کل بنا کے بھیجا اس محبوب دے امتی ہو کے تے پھر محبوب دیاں اکھاں نو ٹھنڈک نہ پہنچائے۔ تے پھر تعجب ہے، کیونکہ اکثر میں اخبارات دے اتے نہ دیکھا ہے، کونے دے اتے ایک چھوٹا جا نقشہ کٹیا ہوتا ہے، وہ دے اتے لکھا ہوتا ہے تعجب ہے کہ آپ کو نماز کی فرصت نہیں۔ اخبار آ جائے ایک کونے دے اتے انہاں وہ نماز دے ٹائم لکھے ہوتے روز دے آئی نماز دا اے ٹائم ہوئے دا اس کے مطابق وہ نقشہ بنایا ہوتا ہے تو اتے لکھا ہوتا ہے تعجب ہے کہ آپ کو نماز کی فرصت نہیں۔ یار ساڈا کدے گیا ایمان، کدے کی غیرت ایمانی کہ تعجب ہے، ہر چیز دے واسطے فرصت ہے، ہر چیز دے واسطے ساڈے کول ٹائم ہے، تعجب ہے کہ نماز کے لیے فرصت نہیں۔ تو نماز دے وچ اگر لذت آوے، نماز دے وچ اگر لذت آوے تو لذت دا تے اگے ہی کہہ دی جنہاں نو پھر لذت آئیے، لذت پائیے، انہاں اعلان کیتا ہے کہ 71 لاشاں باویں پیچھے پئیاں ہوں، بے شک 71 لاشاں پیچھے پئیاں ہوں کہ 70 زخم لگے ہوئے ہون، تیراں تلواراں دے، نیزے تے بھالیاں دے، تے دشمن دی فوج بھی سر چڑھی ہوئی ہو، دشمن دی فوج بھی سر چڑھی ہوئی ہوئے تے پتہ بھی ہوئے، یقین بھی ہوئے کہ سر سجدے جانا انہاں موقع لگ جانا ہے، تاں ہی چھڈیا تا نہیں، بے شک تاں ہی چھڈیا تا نہیں، دسیا ہے کہ جنہاں نو لذت آئیے وہ لذت نہیں چھڈ دے، سر کٹا دیندے نے، اے لذت چھوڑ دے نہیں، سر کٹا دیندے، اور لذت تو ہٹ دے نہیں۔ تعجب کہ تجھے نماز کی فرصت نہیں، وہ اپنے ایمان نال کا غور کر۔ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا، ایک پاسے فرمایا نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے، دوسرے مقام تے فرمایا نماز دین دا ستون ہے تھن میں، تیسرے مقام تے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، چوتھے مقام تے فرمایا کہ نماز مسلمان اور کافر کے درمیان فرق واضح کرنے والی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق واضح کرنے والی چیز جڑی ہے وہ نماز ہے۔ تو صحابہ کرام انہاں دا تو معمول ہے سی، جس بندے نے ویندے ہے فجر دی نماز نہیں سی پڑھتا تو گمان کر دے یا ادھا منافق ہے، کی ہے ادھا منافق، کیڑی نماز نہ پڑھتا فجر، تے جڑا سوتے دی بھی نہ پڑھیا فجر اور عشاء، فجر اور عشاء، جڑا عشاء دی بھی چھڈ دے ویا ترائے پڑھدا، زور بھی، عصر بھی، مغرب بھی، تین پڑھدا،
جڑا اشاعتی بھی چھڑ دے وے ہاں صحابہ کرام دے نزدیک وہ پکا منافق ہوندا سی جڑا دوویں نمازاں چھڑدا سی جان بوجھ کے چھڑدا سی صحابہ کرام دے نزدیک کو پکا منافق ہوندا سی بھائی میں گل صحابہ دی کر رہا سبحان اللہ صحابہ دے نزدیک ساڈے نزدیک نہیں ساڈے نزدیک اساں تے فرق ہی کدی نہیں کیتا ماشاءاللہ کیوں کہ جڑی بیماری وچ بندہ آپ ہوے پھسیا اسے نو کی آکھ صحابہ کرام دے نزدیک فجر دی چھوڑن والا ادھا منافق جڑا عشاء دی چھوڑدا سی او پورا منافق تے جے صحابہ آئی دے مسلماناں نو ویکھ لیندے جڑے پنجے ہی چھڈی کھلوتے تے صحابہ کی سمجھنا سی اللہ پھر صحابہ کی سمجھنا سی اللہ 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 تو کدے اسی غور و فکر نہیں کیتی بیلیو مقام نو پہچانو مسلمان بڑے بلند مقام والا ہے بڑیاں عظیم عظمتاں والا جے مسلمان دیاں عظمتاں یہ ویکھنیاں نے صحابہ دی سیرت پڑھو صحابہ دی سیرت پڑھو آل بیت نو پڑھو پاک قرآن نو پڑھو تے پاک قرآن دی تفسیر دی جے تو سمجھ نہ آوے او تو آل بیت تے صحابہ کرام دے طریقے نو ویکھ لو تے پھر پتہ چلے کہ اسی کس مقام پہ پھر جناب اسی دلیر بڑے ہوئے پڑے دلیر بڑے ہوئے پڑے سانو غور و فکر ہی کوئی نہیں کہ اللہ دی بارگاہ کھڑے بھی ہونا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی آپ سرکار اتنا روندے آئے چہرے دے اتے جھریاں پہ جتوں آنسو گزر سیاہ دھبے پہ آنسواں دے نشانہ دے تو صحابہ نے عرض کی تھی کیا ہے ابوبکر اے صدیق اکبر کیوں روتے ہو جبکہ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے دونوں بشارت بھی دے دیتی کہ تسی جنتی ہو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر فرما دیتا ہے تو صاحب جنتی ہو پھر کیوں اتنا روتے ہو نیکیاں کتنا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آسمان صاف دیکھا آسمان دے تاریاں نو دیکھا تو آکھیا اے اللہ دی محبوب اے میرے آقا آسمان دے تاریاں دی گنتی دے برابر بھی کسی دیاں نیکیاں ہیں سبحان اللہ آسمان دے تاریاں دی گنتی دے برابر بھی کسی دیاں نیکیاں ہون گیاں ہیں آپ نے فرمایا ہاں میرے عمر دیاں نیکیاں سبحان اللہ میرے عمر دیاں نیکیاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا نے کہ اے میرے آقا میں تھا گمان کیتا سی کہ شاید میرے باپ ابو بکر دیاں اتنیاں نیکیاں ہون گیاں سبحان اللہ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا کہ میرے یار غار دی ایک نیکی آسمان دے تاریاں دی گنتی دے برابر ہے سبحان اللہ ایک نیکی آسمان دے تاریاں دی گنتی دے برابر ہے اتنیاں نیکیاں ذخیرہ فرمان والے راتاں نو رو رہے نے چہرے دے اتے جھڑیاں بن گئی ہیں نشان بن گئے تو پوچھا پھر اتنا کیوں روندے ہو تو آپ نے جواب جو دیتا آپ نے فرمایا میرا رب میرا اللہ اتنے جاؤ جلال والا ہے اتنے جاؤ جلال والا ہے صدیق قیامت والے دن ان دی بارگاہ کھڑا کیویں ہوے گا وہ دی بارگاہ کھڑا کیویں ہوے گا اس فکر نے مینوں رلا دیتا ہے ایسا کدے سوچی نہیں او خدا کا بندہ تا کر کے سانو مجاز بھی سمجھ نہیں آیا اس مجاز دے وچ بندے نو کھلونا پے جڑا جج دے اگے
بندے کرونا پہ جائے جج دے کے جبکہ وہ تقدیر دا مالک بھی نہیں تقدیر دا مالک اللہ ہے بندہ سوچتا ہے کیویں جا کے کٹہرے چ کھڑا ہوا گا اس تھاندار کے سامنے کھڑا ہونا پہ جائے کہ وہ سوچتا ہے غور و فکر کرتا ہے تے جے انہوں ڈی سی کے سامنے کھڑا ہونا پوے کہ وہ سوچتا ہے کیویں کھڑا ہوا گا تے جڑا کائنات دا رب ہے وہ دے سامنے کھڑے ہون دی کدے غور و فکر ہوئی ہی نہیں اللہ کے بندو اپنے اندر گربان چھاتی مارو کہ اسی کس مکان تے پہنچ چکے ہیں خدا دی قسم عارفہ دے سلطان نے تاں کر کے آخری شعر پڑھ کے اجازت چاہنا انہوں نے یہ جھوڑیا تو آپ نے فرمایا آخو سبحان اللہ سبحان اللہ آپ سرکار فرمانے ہیں جو تم غفل سو تم کافر سانو مرشد اے پڑھایا سنیا سکھل گیا کھل اکھے اسے